صرف یہ بات نہیں کہ میں آیا ہوں یہاں پر یا شیعہ لوگ آتے ہیں، بلکہ سنی بھی آتے تھے. تو اس لیے آج ہمارے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے نا کہ کوئی یہاں پر آتا ہے تو وہ شیعہ ہی ہوگا، یا ان شیعوں کے ذہن میں بھی یہ بات ہو سکتی ہے کہ سنی یہاں پر نہیں آ سکتا. ہے کہ جب بھی مجھ پر کوئی مصیبت آتی تو میں اس قبر انور کی زیارت کرتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ناظرین کرام، اس وقت میں ایران کے شہر مشہد کے اندر ہوں، اور مشہد یہاں پر آنے کا مقصد میرا امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام ان کی قبر کی زیارت کرنا ہے. اس وقت میں امام علی ابن موسیٰ الرضا کے حرم کے باہر وہاں پہ کھڑا ہوں، اس کے احاطے کے اندر. یہ ایک بہت بڑے احاطے پر واقع یہ حرم امام علی رضا علیہ السلام ہے. یہ جہاں پہ میں اس وقت کھڑا ہوں یہ صحن پیغمبر اعظم کہلاتا ہے. میرے سامنے بالکل باب الہادی ہے، اور دوسری جانب یہ باب الجواد ہے، اور اس کے ساتھ ہی باب الرضا علیہ السلام ہے. میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ یہاں پر امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی حالات زندگی بھی آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے کس طرح سے کون تھے. اور یہ بھی ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صرف شیعہ ہی اہل البیت کے مراقد پہ نہیں آتے ہیں، ان کی قبروں پر نہیں آتے، بلکہ اہل السنت والجماعت کے اکابرین سنی وہ بھی یہاں پر آیا کرتے تھے تاریخ کے اندر، اور یہاں پر آ کر وسیلہ کیا کرتے تھے. اور یہاں پر آنا کوئی نہ انسان سیر سیاحت کے لیے آتا ہے، نہ سیر سپاٹوں کے لیے، نہ فن کے لیے، بلکہ یہاں پر آ کر انسان اہل البیت کی قربت کی ذریعہ تلاش کرتا ہے، اور اللہ کے قریب ہونے کے ذریعہ یہاں پر وسیلہ کیا جاتا ہے. تو دوستو اس وقت ہم بالکل ذریعے امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام ان کے سامنے کھڑے ہیں، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے گنبد، سنہرا گنبد، اس کے نیچے ہی ذریعے امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام ہے. امام علی بن موسیٰ ان کا جو تعارف ہے، ان کا جو سلسلہ نسب ہے، بیٹے ہیں امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام کے. امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام بیٹے ہیں امام جعفر الصادق علیہ السلام کے. امام جعفر الصادق علیہ السلام بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں امام محمد الباقر علیہ السلام کے. امام محمد الباقر صاحبزادے ہیں امام علی بن الحسین کے، جنہیں سید سجاد بھی کہا جاتا ہے، زین العابدین بھی کہا جاتا ہے، مختلف القاب ہیں ان کے. اور امام زین العابدین علی بن الحسین بیٹے ہیں امام حسین علیہ السلام کے، سید الشہداء سبط الرسول علیہ السلام. اور امام حسین بیٹے ہیں امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے. تو یہ ان کا سلسلہ ذہب ہے. اہل سنت والجماعت کے جلیل القدر ائمہ، خواہ وہ تصوف کے ہوں یا وہ فقہی مذاہب کے ہوں، وہ اہل البیت علیہ السلام سے فیض حاصل کرنے والے ہیں، ان کے شاگرد ہیں. اگر ہم فقہی مذاہب میں دیکھیں تو امام جعفر الصادق علیہ السلام، امام محمد الباقر، وہ تمام جتنے بھی ہمارے فقہی ائمہ اہل سنت کے ان کے استاد ہیں. اسی طرح جو تصوف ہے وہ سلسلہ بھی ائمہ اہل البیت سے ہے. تو ائمہ اہل البیت مجمع البحرین ہے، خواہ وہ ظاہری علوم ہو یا باطنی علوم، وہ انہی اہل البیت علیہ السلام سے آتے ہیں. معروف الکرخی تصوف کا ایک بڑا نام ہے. جتنے بھی تصوف کے سلسلے ہیں، جو بڑے بڑے ائمہ ہیں، پیر ہیں، مشائخ ہیں، وہ شاگرد ہیں معروف الکرخی کے، یعنی تصوف انہی سے چلا ہے. بغداد کے اندر ان کا مزار ہے. وہ معروف الکرخی شاگرد رشید تھے امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام کے، بلکہ انہوں نے جو اسلام قبول کیا ہے وہ انہی کے ہاتھ پہ قبول کیا. ان کی پرورش کرنے والے، تربیت کرنے والے وہ امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام ہیں. وہ کرسچن فیملی سے تعلق رکھتے تھے، مسیحی تھے، اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. یہاں میں یہ ایک اہم بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جو جگہ ہے مشہد کے اندر واقع، یہاں پر جہاں پہ ذریعہ امام علی رضا ہے، یہاں پہ ہارون الرشید کی بھی قبر واقع ہے. اور اہل سنت کے جلیل قدر امام ابن حبان نے الثقات کے اندر ان کے حالات زندگی لکھے ہیں، وہ میں آپ کو کچھ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہاں اہل سنت کے جلیل القدر ائمہ، بزرگ اساتذہ، وہ بھی اس قبر کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے. یہ صرف یہ بات نہیں کہ میں آیا ہوں یہاں پر یا شیعہ لوگ آتے ہیں، بلکہ سنی بھی آتے تھے. تو اس لیے آج ہمارے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے نا کہ کوئی یہاں پر آتا ہے تو وہ شیعہ ہی ہوگا، یا ان شیعوں کے ذہن میں بھی یہ بات ہو سکتی ہے کہ سنی یہاں پر نہیں آ سکتا، یا سنی یہاں پر کیوں آتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اگر ہو سکتا ہے کسی شیعہ کے دماغ میں یہ بات آ جائے تو یہ وسوسہ شیطان اگر کسی کے دماغ میں ڈالے یا خناس آئے، تو اس لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اہل سنت کے جلیل القدر جو امام ہے ابن حبان، انہوں نے کتاب لکھی کتاب الثقات. ان کی وفات ہوئی ہے 345 ہجری میں. وہ کتاب الثقات کے اندر یہ بات لکھتے ہیں کہ امام علی رضا کی جو قبر ہے وہ سناباز کے اندر ہے. اس کا پرانا نام سناباز تھا اس علاقے کا، اور
جو کہ نوقان کے باہر ہے. نوقان ہوگا کوئی سٹی اس زمانے میں. کہتے ہیں مشہور یزار بجنب قبر رشید، کہ مشہور قبر ہے ان کی اور ان کی زیارت کی جاتی ہے جو کہ ہارون رشید کی قبر کے ساتھ ہے. اب یہ جو گنبد ہے اس کے نیچے امام علی رضا کی قبر بھی ہے اور ہارون رشید کی بھی. ہارون رشید عباسیوں کا بڑا خلیفہ ہے لیکن وہ یہاں پہ نظر نہیں آتی ہے. ممکن ہے کہ اس کو یہاں پہ درمیان میں وہ شامل کر دیا گیا ہو، اور کہا جاتا ہے کہ وہ بالکل پیروں کی جانب ہے، امام علی رضا کے پیروں کی جانب. خلیفہ ہارون رشید جو ہے اس کی قبر بھی یہاں پر واقع ہے. تو ابن حبان لکھتے ہیں قد زرتہ مرارا کثیرتا، کہ میں نے بہت مرتبہ اس کی زیارت کی ہے. وما حلت بی شدت فی وقت مقام بطوس فزرت قبر علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام فزرت قبر علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام صلوات اللہ علی جدہ وعلیہ ودعوت اللہ ازالتها عنی الا استجیب لی وزالت عنی تلک الشدہ وهذا شیء جربته مرارا فوجدته كذلك اماتنا اللہ علی محبت المصطفیٰ واہل بیتہ علیہم الصلاۃ والسلام. یہ کہتے ہیں کہ جب بھی مجھ پر کوئی مصیبت آتی تو میں اس قبر انور کی زیارت کرتا. اللہ نے مجھ سے وہ مشکلات دور کر دی، اور جب بھی میرے اوپر کوئی ایسی مصیبت آئی ہے، تکلیف آئی ہے، شدت آئی ہے، تو میں اہل البیت کے مراقد پہ آتا، خصوصاً امام علی رضا کی قبر پہ آیا ہوں، اور اللہ نے مجھ سے وہ مشکلات کو دور کر دیا ہے اور مجھے ٹھیک کر دیا ہے. اللہ کے لاکھ لاکھ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. اچھا، تو یہ آپ اس کا حوالہ بھی چیک کر سکتے ہیں. میں آپ کو دکھانا چاہوں گا، اسکرین کے اوپر بھی میں آپ کو دکھا دوں گا کہ ابن حبان نے اسے لکھا ہے. الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ائمہ اہل البیت علیہم السلام وہ صرف ایک مخصوص فرقے کے نہیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ شیعہ کہیں کہ جناب ہمارے ہیں اور یہاں پر کوئی سنی نہیں آ سکتا، یا سنی یہ نہ سمجھے کہ شیعہ کے نہیں ہیں اور یا سنی یہاں پر نہیں جا سکتا. تو یہ مختصر طور پر ان کے علوم میں سے، ان کے احوال زندگی میں سے، جو خوبصورت زندگی ان کی مختصر سا میں نے ایک قطرہ سمندر میں سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن اور اہل البیت کے ساتھ منور کر دیں، بھر دیں. اپنی زندگی کے اندر ہم اہل البیت کی سیرت کو اپنا لیں. تو میں آپ کو انشاءاللہ اس کے مزید بھی اس کا مشاہدہ کروانا چاہتا ہوں، یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم اہل البیت کے مزارات کے اوپر آئے، اہل البیت کے پاس آئے. کوئی آپ کو دنیا کی کوئی چیزیں نہیں دکھانا چاہ رہا. آپ وزٹ کر رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر، کوئی حرام نہیں ہے کہ آپ مختلف مقامات کے اوپر جائیں، دنیا کی چیزوں کو اس سے لطف اندوز ہوں، لیکن یہ وہ مقامات ہیں کہ جو ہمارے باطن سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری آخرت کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں. یہاں دنیا کے کام بھی ہوتے ہیں. لوگ ایسے لوگ آتے ہیں کہ جن کو دائمی مرض ہوتا ہے، وہ یہاں پر آ کر شفایاب ہو جاتے ہیں. وسیلہ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ان کو خدا مانا جاتا ہے. یہ بھی لوگوں کے ذہن میں ایک وسوسہ آ جاتا ہے کہ وہ یہاں پر آ کر شاید کوئی شرکیات ہوتے ہیں، تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے. تو دوستو اپنے لیے بھی دعا کیجئے، میرے لیے بھی دعا کیجئے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہاں کی زیارت کر سکیں اور اپنے زندگی کو اہل بیت کے علوم سے بھر سکیں. اچھا، یہاں پر جگہ جگہ پر اس طرح کے باکس بنائے گئے ہیں اور ان کو کور کیا گیا ہے. اس کے اندر قرآن مجید اور مفاتیح الجنان اس طرح کی یہ کتابیں بھی رکھی گئی ہیں. یہ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو دکھاؤں، یہ کور کیا گیا ہے اس کو، اور اس میں قرآن مجید ہے، اور اسی طرح یہ کتابیں ہیں کہ جو منتخب ادعیہ و زیارات، اور اسی طرح کلیات مفاتیح الجنان، تو یہ یہاں پر اس کو پڑھا جاتا ہے. اچھا، یہ قرآن جو ہے مثلاً اگر یہ قرآن ہے، یہ فارسی ترجمے کے ساتھ ہے، اور اس کا جو مطبع ہے یعنی چھاپا جو ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا نہیں ہے یہاں پر، غالباً پیچھے طرف لکھا ہے. ہاں، یہ ایران کے اندر ہی چھپا ہے، یہ ایران کے اندر ہی لکھا ہوگا اس پہ. محل چاپ مشہد، چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، ٹھیک ہے. تعداد 80,000 جلد، تو 80,000 یہ فارسی کے اندر ہے. مجھے نہیں پتہ فارسی کا زیادہ مجھے علم نہیں ہے. تو یہ یعنی کہنے کا مقصد یہ یہیں ایران کا چھاپا ہے. اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا یہ واقعی وہی قرآن ہے کہ جو ہم پاکستان میں پڑھتے ہیں. یہ دیکھیں، میں فرسٹ ٹائم اس قرآن کو یعنی دیکھ رہا ہوں اور آپ کو دکھا رہا ہوں. اس سے پہلے میں نے یہاں اس قرآن کو نہیں دیکھا ہے، یعنی یہ ایران کے اندر ہی چھاپا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ناظرین کو دکھائیے گا.
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اسی طرح یہ دوسری صورت ہے، یہ بالکل نظر آ رہی ہے. اچھا سورہ نساء، بلکہ سورت آخر سے بھی دیکھتے ہیں. سورہ یوسف ہے، سورة المطففين ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم ووزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. اچھا والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود وقتل أصحاب الأخدود. اچھا والفجر وليال عشر والشفع والوتر. اور سورة الماعون بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. سورة الفلق ہے، سورة الناس. تو بالکل وہی قرآن مجید ہے کہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے. ممکن ہے شاید کہ میرے ذہن میں یہ آیا ہو کہ یا کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ چونکہ یہ ایران میں چھپا ہے تو اس کا قرآن کوئی اور ہوگا ان کا، لیکن قرآن وہی ہے الحمدللہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن سب کے ایک ہی ہیں، کعبہ سب کا ایک ہے، رسول سب کا ایک ہے. تو ہم جو سنتے ہیں نا کہ قرآن ان کا الگ ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ویڈیو کے بعد یہ جتنی میں نے اس موضوع کے اوپر ویڈیو بنا لی ہیں، اب مناظروں کی ضرورت نہیں ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے اور بحث و مباحثوں کی ضرورت نہیں ہے. جب قرآن پڑھتے یہی ہیں تو یہی ماننا چاہیے کہ شیعہ سنی سب کا قرآن ایک ہی ہے. دوستو یہ شفا کی جالی ہے یہاں پر، اور اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہاں پر جو امراض کے اندر مبتلا لوگ ہوتے ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں اور یہاں کا وسیلہ کرتے ہیں اور ان کو شفا ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کی باقاعدہ تصدیق بھی کرائی جاتی ہے. اگر ان کو شفا ہو جاتی ہے تو پھر ان کو بلایا جاتا ہے اور حرم کی جانب سے ان کو مہمان نوازی دی جاتی ہے. اور یہاں یہ جو سامنے ہے آپ دیکھ رہے ہیں دو دروازے ہیں، یہ دونوں دروازے یہاں پر زری کی جانب جانے کا، یعنی قبر کی طرف جانے کا رستہ ہے.
ہاں پانی پینا ہے مجھے, پانی پینا. اچھا یہاں سے پانی پیتے ہیں. یہ یہاں سے کپ لیا. اچھا اس کا سینسر کا سسٹم ہے. ٹھیک ہے بہت خوب. نل وغیرہ کا نہیں ہے سسٹم, یعنی اس کے نیچے ہم گلاس رکھیں گے تو وہ سینسر کر لے گا. الحمدللہ جدید نظام لگا. اس کے نیچے گلاس رکھیں گے اور وہ اس کو سینس کر کے پانی بھر دے گا آپ کے لیے. منہ ہٹایا اور اس سے پانی پیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اور اس کے اندر ڈسٹ بن میں ڈال دیا. بہت اچھا سسٹم ہے, ہمارے ہاں بھی لگایا جا سکتا ہے اور بڑا جدید نظام ہے. وضو کے لیے, اور جس طرح مساجد کے اندر ہمارے ہاں لوگ بہت پانی ضائع کرتے ہیں, پانی زیادہ خرچ کرتے ہیں, تو اس کو بچانے کے لیے یہ ہے کہ اس طرح کا نظام لگایا جا سکتا ہے. بہت اچھا. Será, será, será. Santo Almighty.